بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباح والنظائر کے آخر میں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے وصایا میں ہیں، ایک حصہ اس کا ہم کل پڑھ چکے، آج باقی حصہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور زیادہ تر ترجمہ ہی کافی ہے، جہاں ضرورت محسوس ہوگی کچھ ہم بات کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ سنتے جائیے، اور جہاں بھی لگے آپ کو کہ کچھ وضاحت ہونی چاہیے، کوئی سوال بنتا ہو تو سوال کریے۔ چلیے دیکھیے، فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اپنے شاگرد رشید حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، اذا دخلت بلدتن، جب کسی شہر میں داخل ہو جس میں علم والے ہوں، تو اسے اپنے لیے مت قرار دے دینا کہ تم شہر میں آئے ہو اپنے مقام و مرتبہ اور اپنا احترام اور اپنی عزت کروانے، اہل علم اس شہر میں ہے تو تم اپنے لیے اس سفر کو مت قرار دے دینا، بل کن کواحد من اہلہم، بلکہ اس شہر کے جو باسی باشندے ہیں ان میں سے کسی ایک فرد کی طرح رہنا، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ تم ان سے جاہو مرتبے کی تلاش کے قصد سے نہیں آئے، انک لا تقصد جاہہم، جاہہم سے وہ جاہ جو وہ ہمیں دیں، تم کو دیں، تمہاری عزت افزائی کریں، تمہیں مقام و مرتبے سے نوازیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم ان سے استقبال کے لیے اور احترام اور اعزاز کے لیے نہیں آئے ہو، عزت لینے کے لیے، بلکہ ایک جو ہی تمہارا گزر ہو رہا ہے یا ایک زیارت کے لیے آ گئے ہو، ملنے جلنے آ گئے ہو، ورنہ کیا ہوگا، یخرجون علیہم باجمعین، سب کے سب تم پر خروج کریں گے اور تمہارے مذہب میں طعن کریں گے، کہ ہر ایک کا ایک ایریا ہوتا ہے نا جس میں وہ سلطان ہوتا ہے، جس جہاں پہ اس کی چلتی ہے، جہاں اس کی عزت افزائی ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، تو کوئی باہر سے کوئی شخص آ جائے اور ان لوگوں سے عزت چاہے، تو ان لوگوں کو ڈر محسوس ہونے لگے گا کہ یہ دیکھو آ گیا اور اب ہماری سرداری ختم نہ ہو جائے، اس کی ہم لوگ عزت کریں گے تو پھر قوم پر کیا اثر پڑے گا، تو یہی اثر پڑے گا کہ ان سے بھی بڑا کوئی آ گیا ہے۔ اس لیے یہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ جاتے ہو تو وہاں کے جو رہنے والے علماء یا بڑے لوگ ہیں وہ پہلے مخالف ہوتے ہیں، آنا جانا گزر کرو تو ٹھیک ہے، لیکن رہنے کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے وہ لوگ مخالف ہوتے ہیں جو اصحاب جاہ و حشمت ہے وہاں پہ، کہ کہیں ان کا ٹکٹ نہ کٹ جائے، اس لیے تم جاؤ ہی مت، اس لیے اس نیت سے کہ تم کو وہ عزت دیں، اسی لیے کہنے وَإِلَّا يَخْرُجُونَ، ورنہ وہ سب نکلیں گے تم پر، سب کے سب، اور سب تمہارے مذہب میں طعن کریں گے، یعنی کوئی نہ کوئی عیب بیان کریں گے جس کی وجہ سے تم ذلیل ہو جاؤ یا یہاں سے چلے جاؤ، وَالْعَامَّةُ يَخْرُجُونَ عَلَيْكَ، اور عام لوگ بھی تم پر نکلیں گے اور تمہیں دیکھیں گے اپنی نگاہوں سے، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْكَ بِأَعْيُنِهِمْ وَتَصِيرُ مَطْعُونًا عِندَهُمْ، تو ان کے نزدیک بھی تم مطعون ہو جاؤ گے، یا پھر وَيَنْظُرُونَ إِلَيْكَ بِأَعْيُنِهِمْ، ہم ضمیر سے وہ علماء مراد ہیں وہاں کے، وہ لوگ بھی انہی علماء کی نگاہ سے دیکھیں گے، پھر تم ان کے سب کے نزدیک مطعون ہو جاؤ گے بلا فائدہ، کوئی مطلب بھی نہیں، فائدہ بھی نہیں ہوا تان بھی، ارے کوئی دین کا بڑا کام کیا ہو اور مطعون ہو جائے، کوئی دنیا کما لی، دین کما لیا، کوئی خدمت کر لی، پھر مطعون ہوئے، کچھ کیے دھرے بغیر کیا ہو گئے، وَإِنِ اسْتَفْتُوكَ فِي الْمَسَائِلِ فَلَا تُنَاقِشْهُمْ فِي الْمَنَاظِرِ وَالْمُطَارِحَاتِ، اور مسائل میں اگر تم سے کچھ پوچھیں تو مناظرہ و مطارحات میں مناقشہ مت کرنا، پوچھ لیا تو جواب دے دینا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہے نا، مناقشہ یعنی بحث نہیں کرنا، مناظرہ اور مطارحات بھی ایک طرح سے مناظرہ ہے کہ جس میں ایک دوسرے کی باتیں یوں ہی، مناظرہ تو باقاعدہ اور تکلف ہوتا ہے، اور بے تکلف جو ہے نا دونوں طرف سے باتوں کا تبادلہ ہو،
تو اس طرح سے ان سے مناقشہ مت کرنا، وہاں جاؤ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے نا کہ رنجش بڑھتی ہے، ہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف سگینا بڑھتا ہے۔ ولا تذکر لهم شيئا الا عن دلیل واضح، ان سے کچھ نہ بتاؤ مگر واضح دلیل کے ساتھ، جو بھی بات کرو دلیل سے بات کرو۔ ان کے اساتذہ کے بارے میں کوئی طعن تشنیع مت کرو، کیونکہ اساتذہ سب کو پیارے ہوتے ہیں نا، کوئی طعن تشنیع نہیں کرے، اس لیے کہ وہ لوگ بھی تمہارے بارے میں طعن کریں گے اگر تم طعن کرو گے تو۔ وکم من الناس علی حذر، لوگوں سے بچ کے رہو۔ وکن للہ تعالیٰ فی صدر کا، اللہ تعالیٰ سے کے لیے اپنی خلوت میں بھی ویسے رہو جیسے کہ اپنی علانیہ جلوت میں رہتے ہو۔ خلوت و جلوت ایک ہونا چاہیے بارگاہ الہی کے لیے۔ ولا تصلح امر العلم الا بعد ان تجعل سره کعلانیتی، کسی علمی معاملے کی اصلاح نہ کرو مگر بعد اس کے کہ اس کا سر و علانیہ برابر ہو جائے، نہ کہیں ریاکاری نہ ہو، خلوت و جلوت کیا ہو جائے، برابر۔ وَإِذَا أَوْلَاكَ سلطان، جب بادشاہ تمہیں کسی کام کا متولی بنائے، ذمہ دار بنائے، کوئی منصب دے، لا يصلح لك، جو تمہارے لائق نہیں ہے، مفید نہیں ہے، تو فلا تقبل ذلك منه، تو وہ منصب مت قبول کرو مگر بعد اس کے کہ ان تعلم انه انما لا يوليك ذلك الا لعلمك، کہ وہ تمہیں اس منصب کا منصبدار بنا رہا ہے تمہارے علم کی وجہ سے، وہ نہیں تولیت کر رہا ہے مگر تمہارے علم کی وجہ سے، یعنی تمہیں جو مقام دے رہا ہے وہ تمہارے علم کی وجہ سے، تمہاری صلاحیت کی وجہ سے، تب ٹھیک رہے گا، تب اس کی نگاہ میں بھی تمہیں عزت رہے گی۔ ورنہ یہ لوگ جو ہے نا منصب اس لیے بھی دیتے ہیں کہ تاکہ تم اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ، کہ ذلت ہی ذلت رکھی ہوئی ہے، یہ اپنا اپنا جو ہے نا، یہ اپنا آدمی ہے، جو کہوں گا مانے گا، اس لیے رکھا ہے وہ، تمہارے اندر چاپلوسی ہے، اس لیے وہ تم کو رکھا ہے تاکہ ہاں میں تو ہر بات میں ہاں میں، اور کہیں اس کی طبیعت کے خلاف ہو گیا تو گردن مروا دے گا، یا اور کوئی مقصد۔ تو جب کوئی وہ عہدہ دے تو تبھی قبول کرو جب یہ سمجھ لو کہ وہ عہدہ تم کو کیوں دے رہا ہے، وہ تمہارے علم کی وجہ سے۔ وَإِيَّاكَ أَن تَتَكَلَّمَ فِي مَجْلِسِ النَّظَرِ عَلَى خَوْفٍ، اور اپنے آپ کو بچاؤ مجلس نظر میں گفتگو کرنے سے خوف پر، یعنی نظر و فکر اور مناظرہ اور علم، نظر کی مجلس یعنی اہل نظر وہاں پر موجود ہوں تو وہاں پر خوف کی حالت میں بات کرنے سے بچو۔ جب تمہیں پوری خود اعتمادی حاصل ہو اور کسی سے ڈر نہ لگے تب بات کرو، ڈرو گے نا تو پھر بول نہیں پاؤ گے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْخَلَلَ فِي الْإِحَاطَةِ وَالْغَلَّ فِي اللِّسَانِ، کہ ڈر کی وجہ سے، ڈر کے ساتھ اگر بولو گے تو یہ ڈر جو ہے خلل پیدا کر دے گا تمہارے احاطے میں، والکل نہیں ہے، والکل فی اللسان، زبان میں عاجزی پیدا کر دے گا۔ کل ہے، کل بوجھ جو ہوتا ہے، بوجھ، عاجزی، خرابی، کمی، تو زبان میں لکنت پیدا ہو جائے گی، بول نہیں پاؤ گے، الٹے سیدھے جملے نکلیں گے، ہے نا، تو زبان بولنے سے عاجز ہوگی۔ ڈر کے مت بولو، ہے نا، کہ اگر ڈر کے ساتھ بولو گے تو کیا ہوگا، زبان ساتھ نہیں دے گی، اور احاطہ میں بھی خلل ہوگا۔ احاطہ میں بھی کیا لکھا علامہ حموی نے یہاں پہ، اور نسخوں میں تو احاطہ ہی ہے، علامہ حموی کہہ رہے خاطر ہے کہ یورث الخلل فی الخاطر والکل فی اللسان، یہ دل میں خلل ڈالے گا، زبان پہ عاجزی پیدا کرے گا، زبان سے بولنے نہیں دے گا، اور دل میں بھی استحضار نہیں رہے گا۔ احاطہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلل احاطے میں، ساری باتیں بیان نہیں کر پاؤ، کچھ بولو گے کچھ چھوٹ جائے گا، مین چیز ہی چھوٹ گئی، احاطے میں خلل پیدا کرے گا نا، ساری باتیں آپ بول نہیں پاؤ گے۔ تو جب بھی کہیں بولنا ہو، ڈر اور دہشت اور خوف جو ہے نا یہ بالکل نکالو، ڈر کی حالت میں بہتر ہے کہ مت بولو، غلطی ہوگی، یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ وَإِيَّاكَ أَن تُكْثِرَ الضَّحْكَ، زیادہ ہنسنے سے بچو، فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقُلُوبَ، کیونکہ یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، ہنسی دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ وَلَا تَمْشِ إِلَّا عَلَىٰ طَمَانِينَةٍ، اور بالکل سکون و اطمینان کے ساتھ چلا کرو، جلدی بھاگی دوڑ بھاگ کے نہیں، طمانینت کے ساتھ۔ وَلَا تَكُنْ عَاجِلًا فِي الْأُمُورِ، اور معاملات میں جلد باز مت بنو،
ومن دعاک من خلفک، اور جو کوئی پیچھے سے تمہیں بلائے فلا تجبہ، جواب مت دو، اس لیے کہ جانوروں کو پیچھے سے بلایا جاتا ہے، جانوروں کو جانوروں کو ہکاتے ہیں تو اس کا چرواہا پیچھے رہتا ہے، چلاتا ہے، تو آواز جانوروں کو پیچھے سے دی جاتی ہے، جس کو تم سے بات کرنی ہے اس کو سامنے آنا چاہیے، پیچھے سے اگر کوئی بلائے تو تم اس کو جواب مت دو۔ ویسا تکلمت، جب بات کرو فلا تکثر سیاحک، چیخ پکار مت کرو زیادہ، چلا چلا کے بات زیادہ مت کرو، ولا ترفع، اپنی آواز بلند نہ کرو، واتخذ لنفسک السکون، اپنے لیے کیا اختیار کرو، سکون اور قلت حرکت، عادتن، سکون اور قلت حرکت کو اپنی عادت بناؤ، سکون، وقار، کم حرکت، اس کو اپنی عادت بناؤ، ہیں؟ مگر آج کل تو کوئی سکون سے رہے گا تو کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، ہلچل مچا، جو ہلچل مچاتا ہے اسی کے لوگ سنتے ہیں۔ ہم؟ چلیے کہتے ہیں کئی یتحقق عند الناس ثباتوں کا، تاکہ لوگوں کے نزدیک تمہارا ثبات اور تمہاری مضبوطی ظاہر ہو جائے، تم پرسکون رہتے ہو، تم مضبوط ہو، تم کو اس طرح سے کوئی بھڑکا نہیں سکتا ہے۔ وقصر ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کیا کرو، فیما بین الناس، لوگوں میں، تاکہ وہ لوگ تم سے یہ سیکھ لیں، کیا سیکھ لیں؟ تم زیادہ ذکر کرو گے تو لوگ تم سے ذکر سیکھیں گے، تو جو علماء کریں گے نا وہی لوگ سیکھتے ہیں، لوگ علماء غیبت کریں گے تو لوگ غیبت سیکھیں گے، علماء پیسے کی بات کریں گے تو لوگ پیسے کی بات سیکھیں گے، علماء ذکر الہی کریں گے تو لوگ ذکر الہی سیکھیں گے۔ واتخذ لنفسک وردا خلف الصلاۃ، اپنے لیے نماز کے بعد کچھ ورد بھی رکھا کرو، نماز کے بعد کچھ نہ کچھ ورد و وظائف جو ہے، تقرأ فی القرآن، جس میں تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں صبر و سلوان اور سکون دیا، صبر عطا فرمایا، واولا کا من النعم، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی ہیں۔ واتخذ لنفسک ایاما معدودہ من کل شہر تصوم فیہ لیقتدی غیرک بک، اور اپنے لیے ہر مہینے میں کچھ ایام، گنتی کے ایام رکھ لو کہ ان ایام میں تم روزہ رکھا کرو گے، تاکہ تمہارے علاوہ لوگ تم کو دیکھ دیکھ کر کے اقتدا کریں، نیکی تو ہونی چاہیے نا، تو کچھ ایام اپنے لیے کیا رکھو، روزہ، نماز پڑھو تو بعد میں کچھ ورد وظائف کیا کرو، اور کچھ دن ہفتے میں یا مہینے میں کا انہوں نے کچھ دن اپنے لیے متعین کر لو کہ اس دن روزہ رکھو گے، علماء کو لوگ دیکھیں گے کہ یہ اہل زہد ہیں، اہل عبادت ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو لوگ نیکیوں کی طرف بڑھیں گے۔ وراقب نفسک وحافظ علی الغیر لتنتفع من دنیا کا وآخرتک بعلمک، اپنی اپنی نگرانی کرو، راقب نفسک، خود کو دیکھو، اپنا محاسبہ کرو، اپنی نگرانی کرو، اور غیر کی بھی محافظت کرو، اپنی بھی نگرانی کرو اور اوروں کی بھی نگرانی کرو، تاکہ تم اپنی دنیا اور اپنی آخرت سے اپنے علم کے ذریعے نفع اٹھا سکو۔ ولا تشتری بنفسک، خود خریدنے مت جایا کرو، ولا تبے، خود مت بیچو، خرید و فروخت خود سے مت کرو، بل اتخذ لک غلاما مصلحا یقوم باشغالک، بلکہ ایک غلام لے لو جو ٹھیک ٹھاک ہو، مصلحا، اور وہ تمہارے کام کر دیا کرے، یقومو، خود سے جو ہے نا خرید و فروخت، جو بازار جانا، سبزی لانا، یہ لانا وہ لانا، خود سے مت کرو، بلکہ ایک غلام رکھو جو مصلح ہو، یعنی تجربہ کار ہو، یہ سب کام ٹھیک سے کرنا جانتا ہو، ورنہ غلاموں میں بیوقوف زیادہ ہوتے ہیں، اور نقصان ہوگا، تو ایک اچھا ٹھیک ٹھاک غلام اختیار کر لو کہ وہ تمہارے کام کر سکے، یہ بتا تمیز علیہ فی عمر کا، جس پر تم اپنے معاملات میں اعتماد کرتے ہو۔ یہ سب امام ابو یوسف کو رحم اللہ کو جو نصیحت کر رہے ہیں، ان سے منصب کی وجہ سے وہ قاضی ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، تو جی اگر بازار جائیں گے تو ان کی
ان کا مقام مرتبہ لوگوں میں ہلکا پڑے گا. روب رہنا چاہیے، لوگوں سے دور رہنا چاہیے. یہ مت سمجھنا کہ ہر مسلمان کے لیے وہ وصیت ہے. مسلمانوں کو نواب نہیں ہونا چاہیے، اپنا کام خود کرنا چاہیے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی محنت نفسہ، اپنے کام خود کرتے تھے. ہیں؟ اپنے جوتے میں تسمہ باندھتے تھے، خود کنگھی کر لیا کرتے تھے. سب کام خود، کوئی پیبند لگانا ہے تو خود لگانا شروع کر دیا. اپنا کام جو ہے نا خود کرنا چاہیے، نوابی نکال دینی چاہیے. تو مولانا لوگ نا زیادہ نوابی اختیار کرتے ہیں. سب کو اپنا کام خود کرنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی تقاضا ہوتا ہے جب کسی کو منصب مل جائے، قاضی بن گئے، مفتی بن گئے، تو ایسے موقع پر جو ہے نا تقاضا ہے منصب کا کہ لوگوں کو میں جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں تو میرا روب رہے تب نہ مانیں گے. تو ایسے موقع پر چھوٹے چھوٹے کام نہ کریں. چلیے، ولا تطمئن الی دنیاک والی ما انت فی، تم اپنی دنیا اور جس میں حال میں تم ہو اس کی طرف مطمئن نہ ہو جاؤ کہ تم کو جو کچھ مل گیا بس ہو گیا میرا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے بارے میں تم سے سوال کرے گا. جو بھی نعمت تم کو دیا ہے تم نے کیسے اس کو استعمال کیا، سب کے بارے میں سوال ہوگا. لہٰذا جو کچھ بھی دنیا میں مل گئے مطمئن مت ہو جاؤ، جواب دینے کے لیے تیار رہو. دولت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، رزق، پیسے بہت زیادہ مل گئے، اختیار مل گیا، اقتدار مل گیا، سب کے بارے میں سوال ہونا ہے. ولا تشتری الغلمان المردان، اور امرد قسم کے غلام مت خریدو. امرد غلام جو بڑے ہوں اور داڑھی نہ ہو جن کو، ہے نا، بے داڑھی والے لڑکے کی لڑکیوں کا گمان ہوتا ہے اور بہت سارے مفاسد کا راستہ کھلتا ہے. تو بے داڑھی والے لڑکوں کو، غلاموں کو مت خریدو. ولا تظہر من نفسک التقرب الی سلطان وان قربک، بادشاہ سے اپنا تقرب مت ظاہر کرو اگرچہ وہ تمہیں اپنے قریب رکھتا ہو. یعنی لوگوں میں تقرب ظاہر مت کرو کہ میں تو فلاں بادشاہ سے میری پٹتی بہت ہے. آج بھی لوگ کہیں گے میری جناب فلاں وزیر سے، فلاں حاکم سے، فلاں جج سے بڑے ہیں، فلاں امیر وزیر سے میرے بات اچھے تعلقات ہیں. تو لوگوں میں بادشاہ سے قربت کو ظاہر مت کرو. فَإِنَّهُ تُرْفَعُ إِلَيْكَ الْحَوَائِجُ، کی ایسی صورت میں حوائج تم پر پیش کیے جائیں گے. فَإِنْ أَقَمْتَ یا فَإِنْ قُمْتَ أَهَانَكَ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ أَعَابَكَ، اگر تم ان کی حاجت روائی کر دیے تو بادشاہ تمہاری توہین کرے گا، اور نہیں کرے تو تم کو لوگ عیب لگائیں گے. تمہارے پاس جو ہے نا لوگ جب بتاؤ کہ میں بادشاہ کے بہت قریب ہوں، تو لوگ جو سوچیں گے کہ بھائی اتنے قریب ہیں تو ان سے تو کام بن جائے گا. تو وہ اس قسم کی حاجتیں لے کے آئیں گے، اور تم نے اگر پوری کر دیا تو وہ بادشاہ کہے گا یہ ہمارے معاملات میں دخل دے رہا ہے، تمہارے پاس کیوں آئے، میرے پاس کیوں نہیں آئے. ہے وہ اس طرح سے جو ہے نا بادشاہ تم کو ذلیل کرے گا. اور اگر تم ان کا کام نہیں کرو گے تو تمہاری عزت ختم ہو جائے گی کہ تم بہت بول رہے تھے بڑھ بڑھ کے کہ میرا کر کچھ نہیں پائے. ولا تتبع الناس في خطئهم بل اتبعهم في صوابهم، لوگوں کی غلطیوں میں اتباع مت کرو، ان کی درستگی میں اتباع کرو. کسی کی بھی پیروی کرنی ہے تو کون سی چیز میں پیروی کرو؟ اچھی باتوں میں. اور جب وَإِذَا عَرَفْتَ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ فَلَا تُذَكِّرْهُ بِهِ، کسی کو جب شر کے ساتھ جانو تو اس کا تذکرہ اس شر کے ساتھ مت کرو. فلاں آدمی جو ہے بخیل ہے، فلاں آدمی جو عیبی ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ مسئلہ ہے. تو اب وہی لے کر کے سب کو ارے اس کا ذکر کر رہے، وہ تو بہت بڑا بخیل نمبر، بخیل چٹ ہے وہ. کسی کو شر کے ساتھ جان گئے تو اس کا تذکرہ شر کے ساتھ مت کرو، کہ یہ حد کے حرمات ہو جائیں گی. ستر کرنے کی بہت اہمیت ہے. کسی کے عیب پر اطلاع ہو جائے تو ستر پوشی ہونی چاہیے. آج کل دیکھ لو ہر بندہ جو ہے نا دوسرے کے بارے میں عیب ضرور بیان کرتا ہے، ارے فلاں تو ایسا ہے، ارے فلاں تو ایسا ہے. اسی چکر میں لوگ پڑے رہتے. بلے طلب من ہو
منہ خیر فذکرہ بہ، کہ بلکہ اس سے کوئی خیر چاہو اور پھر اس کا ذکر اس خیر کے ساتھ کرو، یعنی تلاش کرو کہ کوئی خیر ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر تلاش کرو، معلوم کرو۔ اب یہاں پہ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو پیدا کیا ہے تو کوئی نہ کوئی خیر کی جہت رکھی ہے، اور کسی کو کامل و اکمل بھی پیدا نہیں کیا، تو ہر کے اندر ایک عیب بھی رکھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی نہ کوئی خوبی ہے۔ اب ہم کو چاہیے کہ خوبی معلوم ہو جائے تو اس سے اس کو مشہور کریں، اس کا تذکرہ کریں، اور خرابی معلوم ہو جائے تو چھپائیں، ہے نا۔ اس میں استثناء ہوتا ہے صرف فاسق و فاجر کا، اور گمراہ اس کے بعد ہیں، مبتدی اس کے بعد ہیں جو داعی البدعت ہو، تو ان کا عیب کھل کے بیان کرنا یہ رسو خیر خواہی ہے اپنے قوم کے لیے۔ حدیث پاک میں فاجر کے بارے میں فرمایا کہ کیوں فاجر کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے، اس کو وہ بیان کرو کہ یعلم الناس، تاکہ لوگ جانیں اور اس سے بچیں۔ فاجر کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ جس کا عیب جو ہے نا وہ دینی عیب یا دنیاوی عیب متعدی دوسروں تک ہو، بات یاد رکھو، کیا ہو، لوگوں تک متعدی ہو، تو سطر کا تعلق نہیں ہے پھر وہاں پہ اگر آپ سطر کرو گے نا تو بدخواہ ہو گیا، چور ہے نا، زانی ہے۔ اب شراب خور ہے تو اس کا عیب متعدی نہیں ہے، وہ شراب پی کے رہتا ہے، اپنا برباد کر رہا ہے، لیکن زانی ہے تو کسی کی لڑکی بیٹی بہو کے ساتھ معاملہ غلط کر سکتا ہے، چور ہے تو کسی کا مال برباد کر سکتا ہے، گمراہ کر ہے، داعی الی البدعات ہے، مبتدع ایسا ہے، کسی کو گمراہ کر سکتا ہے، تو اس کے عیب کو کھل کھل کر کے بیان کیا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں، سطر پوشی کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ دوسروں کے عیوب چھپاؤ تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب چھپائے۔ دوسروں کی حد کی حرمت کرو گے، مجمع میں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حد کی حرمت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہارے گھروں کے اندر تمہیں ذلیل و رسوا کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، اس لیے یہ سب چیزیں بہت مضبوط ہیں، کب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے دے، کب ذلت دے دے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ جب ہم غلط کریں گے تبھی، غلط نہ کر کے بھی بے عزت ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں مقام تہمت سے بچنا چاہیے۔ نہیں کیا غلط مگر مقام تہمت میں چلے گئے یا ایسی صورتحال میں پھنس گئے، بے عزت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ تو کم سے کم کرے کہ جب کسی انسان کو شر کے ساتھ جانے تو اس کا ذکر اس شر کے ساتھ نہ کرے، بلکہ کوئی خیر تلاش کرتا رہے اور پھر خیر کا پہلو ذکر کرے۔ الا فی باب الدین، مگر دین کے باب میں خیر و شر کا معاملہ ہو تو پھر جو ہے نا شر کو بیان کرنا ہوگا۔ فإنک ان عرفت فی دینہ ذالک، اگر شر تمہیں اس کے دین میں معلوم ہو جائے، فذکرہ للناس، تو لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ اس میں اس کی اتباع نہ کریں اور اس سے بچیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا الفاجر، فاجر کا ذکر کرو بما فیہ، جو اس کے اندر فسق و فجور ہے، تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ وَإِن كَانَ ذَا جَاهٍ وَمَنزِلَةٍ، اگرچہ وہ چاہو منزلے والا ہو، منصب والا ہو، مقام و مرتبے والا ہو۔ وَالَّذِي تَرَى مِنْهُ الْخَلَلَ فِي الدِّينِ فَاذْكُرْ ذَلِكَ وَلَا تُبَالِ مِنْ جَاهِهِ، جس کو تم دین میں خلل والا دیکھو تو اس خلل کا ذکر کرو، اس کے جاہو منصب کی پرواہ مت کرو۔ سب سمجھ میں آ رہی بات؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُعِينُكَ وَنَاصِرُكَ وَنَاصِرُ الدِّينِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہاری نصرت و حمایت، اور دین کی بھی نصرت و حمایت فرمائے گا۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ مَرَّةً هَابُوكَ، اگر تم جو ہے نا چاہو منصب والا پھر بھی اگر وہ غلط کر رہا ہے تو فوراً بول دو گے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک بار بھی تم کرو گے نا تو یہ لوگ تم سے ڈرنے لگیں گے، ہابو، تمہاری ہیبت طاری ہو جائے گی ان لوگوں پر۔ یہ جو ہے نا غلط بات دیکھ کر کے خاموش نہیں رہتے، پکڑ فوراً ہو جاتی ہے۔ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، کوئی ان سے بچ کے نکل نہیں سکتا ہے، تو ہیبت ہو جائے گی نا۔ ولم یتجاسر احد علی اظہار بدعت فی الدین، تو اب ہیبت ایسی طاری ہو جائے گی کہ کوئی بھی دین میں بدعت ظاہر کرنے پر کی ہمت نہیں کر سکے گا تمہاری وجہ سے۔ اچھا ہوا نا پھر، اس لیے نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا کرو، کہ خاموش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی لوگ رد وہابیہ سے بچتے ہیں،
رد وہابیہ سے بچیں گے، رد دیابنا سے بچیں گے، روافظ سے بچیں گے ہیں، اور دعوت اسلامی والوں کو دی پالیسی یہی ہو گئی ہے کہ کرنا ہی نہیں ہے. اب بہانے نکالتے ہیں کہ نہیں وہ عالم کریں گے. کون کرے گا؟ عالم لوگوں کا کام ہے. تو عالم تاکہ برے برے بنے اور آپ اچھے بنو. یہی لیے علماء اور مبلغین میں فرق ہو گیا. علماء برے بنتے ہیں، مبلغین واہ 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 سبحان اللہ، کیونکہ برے نہیں بنیں گے. علماء رد وہابیہ کریں گے، مبلغین نہیں کریں گے، کیونکہ وہ علماء کریں گے نا. وہ ڈانٹ والا کام علماء کریں گے اور پیارے بننے والا کام مبلغین کریں گے، ہم نہیں کریں گے. اس میں برا بننا پڑتا ہے. رد وہابیہ بہت ضروری ہے. اہل باطل کا رد جو ہے نا فرض ہے. یہ پالیسی بنا لی ہے. ہاں یہ ہے، یہ بات ہے کہ جہاں مفید نہیں ہے ضروری بھی نہیں ہے. حکمت کی بات ہے تو حکمت آپ اپنے سے مت بگاڑو. حکمت ہوتی ہے، زبردستی حکمت لوگ نکال لیتے. حکمت ہوتی ہے دھیرے 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 کر کے، بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. لیکن طے کر لینا کہ کرنا ہی نہیں، یہ کون سی حکمت ہے؟ ہیں؟ اپنی پالیسی کا حصہ نہیں بنانا ہے، یہ کون سی حکمت ہے؟ آپ نئی نئی مسجد میں آئے، امام صاحب بنائے، پہلے ہی دن رد وہابیہ کر دیا تو چلو نکلو ہٹو. یہ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ چلو پہلے میں سمجھوں تو صحیح لوگوں کو، اچھی اچھی باتیں کروں، میرے قریب آئیں، دھیرے دھیرے میں ساری باتیں بتاؤں، مسائل بتاؤں، عقائد بتاؤں، اور جہاں جہاں ضرورت پڑے تو پھر میں رد بھی کروں. ہر چیز اپنے اپنے محل سے. لیکن یہ طے کر لینا کہ ہمیں رد کرنا ہی نہیں ہے، لوگ سمجھ ہی نہیں رہے کہ دعوت اسلامی کا مسئلہ کیا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ کیوں پالیسی بنائی ہے؟ اس بناؤ پالیسی کے رد کریں گے ہم تو نیک اچھے ہو گئے. آپ ہی لوگ سب علماء برے ہو گئے، سارے مفتیان اکرام برے ہو گئے. ہوئے کہ نہیں برے سب کے سب؟ سب سے پہلے خلاف مفتی صاحب کے لوگ ہوتے ہیں، امام صاحب کے خلاف پڑ جاتے ہیں کہ یہ امام ہے نا یہی گڑبڑ ہے، یہی بولتا رہتا ہے. حکم الہی ہے، حکم رسول ہے، دین کا حکم ہے. کیوں نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں کریں گے؟ تو نہیں، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر نہیں کریں گے. بولو نا بھائی، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ کیا کریں گے ہم لوگ؟ نہی عن المنکر، ہاں یہ والا کریں گے، یہ والا نہیں. اس میں نذرانہ ملتا ہے، اس میں گالی ملتی ہے. تو نذرانے والا ہم کریں گے اور گالی والا نہیں کریں گے. کیوں ایسی پالیسی بنائی؟ کیوں ایسا تیار کیا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں حکمت کے ساتھ، سبحان اللہ، حکمت کا تو حضور کریم علیہ السلام نے کرو حکمت سے، بالکل صحیح ہے. پوری زندگی میں حکمت ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، وہ حکمت ہی چل رہی. وہ حکمت نہیں، طبابت ہو گئی. وہی کرنا ہی ہے. کبھی زبان پر رد آئے گا ہی نہیں. تو پھر سیٹ کرو آپ وہ کون سے. اس لیے یہ دیکھ لیجئے آپ کہ کیا فرما رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں جو کوئی بات آ جائے تو پھر اس میں خاموش نہیں رہنے کا. یہ بتایا کہ نہیں بتایا انہوں نے؟ دین کے معاملے میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا، دینی فائدہ ہوگا، تمہارا فائدہ ہو چاہے نہ ہو، کہ تمہاری ہیبت طاری ہوگی لوگوں پر، اور پھر کوئی ہمت نہیں کر سکے گا بدعت کا، غلط کام کا. یہ ولم یتجاسر احد علی اظہار البدعۃ فی الدین. اس لیے میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں کہ یہ نظریہ پہلے صحیح کرو. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات. اس لیے آپ جو ہے نا بلا وجہ میں ہر جگہ ٹھوکے رکھو، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہیں شروع ہی میں، بلکہ اپنا ماحول دیکھو، اپنا مقام بناؤ، ہیں اور رد کو اپنی زندگی میں شامل کرو. رد کے بغیر جتنے فتنے ہوں گے اتنا رد ہوگا. جہاں کم فتنے ہوں گے کم رد ہوگا، اور جہاں فتنے بڑھتے جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں پر ہو، سارے کے سارے گڑبڑ ہیں، تو اتنا رد بنے گا؟ پھر نہیں بنے گا. آسان آپ کے لیے یہ ہے کہ وہاں سے نکلو نا، پھر ہٹ جاؤ، بھاگ جاؤ. آپ ایسے فتنے کی جگہ پر ہو کہ سب کے سب گڑبڑ ہے، تو اتنا رد بنے گا آپ کے اوپر. اتنے لوگوں کا رد کرنا پڑے گا. ابھی نہیں کرو گے، مناسب وقت میں کرو گے. اور اب مناسب وقت کے چکر میں تم خاموش تو گونگا شیطان بن جاؤ گے. اب آپ کے لیے بہتر یہ تھا کہ آپ وہاں رہتے ہی نہیں. وہ بھی ہمت نہیں، تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ جنگل میں چلے جاؤ. وہ بھی حدیث پاک موجود ہے، چلے جاؤ جنگل میں، عیش کرو جا کے وہاں پہ، پتی توڑ توڑ کے کھاؤ.
جاؤ، کیوں شہر میں رہے؟ شہر میں رہو گے، سب کے ساتھ رہو گے تو پھنسو گے آپ، یہ سب ذمہ داریاں نبھانی پڑے گی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کام پر مدد کرو اور اسم و عدوان پہ مدد مت کرو، اور کوئی بات خلاف پہ شریعت پر نظر آ رہی ہے اس پر نکیر کرو، خاموش مت رہو. گونگے شیطان مت بنو، چپ بھی مت سادھو، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور معاشرے میں تمہارا مقام و مرتبہ گر جائے گا. جب بھی غلط چیز دیکھو فوراً اس پر نکیر کرو، نہیں کر سکتے تو فوراً بھاگ جاؤ، وہاں سے ہٹ جاؤ، آئندہ وہاں مت جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. اور وہ جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ تیسرا والا مرحلہ، تو وہ تو حدیث پاک میں یہ بھی کہہ دیا گیا نا کہ اب کمزور ایمان کی دلیل ہے. فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی منکر دیکھے تو اسے ہاتھ سے بدلے. تو یہ ہاتھ سے بدلنے والا کہاں چلا گیا؟ پہلا تو سرکار نے فرمایا ہاتھ سے بدلو، ٹھیک ہے، یہ ولات اور امور وزراء اور حکام کے لیے. زبان سے اگر نہیں کر سکو تو زبان سے بدلو، یہ علماء مفتیان کرام کے لیے. وہ چھوڑ دو گے تو پھر کہاں والی مفتی ہو گئے؟ اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا جانو تو نہیں، ہم وہ دل ہی والے رہیں گے، ہم دل سے برا جاننے والے رہیں گے. یہ تو سڑک چھاپ لوگوں کے لیے ہے جو آلو بیچتے ہیں، بازار میں رہتے ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ ان کے لیے، وہ دل سے برا جان رہے ہیں، بیچنا ہے نا ذرا. علماء کے لیے کہ زبان سے. تو علماء بھی اگر زبان سے نہیں بول سکے تو پھر وہ لوگ بھی بہتر ہے کہ وہ جنگل میں چلے جائیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری فرمایا کہ وہ بھی نہ ہو سکے، اور کس سے نہیں ہو سکے گا؟ وہ اگر عالم نہیں ہے تب. عامت الناس ہیں، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، آپ کا وہ سوجھ بوجھ نہیں ہے، بیوقوف ٹائپ کے آپ آدمی ہیں، سلیقہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو پھر آپ اسی میں گئے، کس میں؟ عامت الناس میں گئے. تو پھر آپ زبان سے مت بولو ورنہ الٹا سیدھا بول دو گے. ہیں؟ اور عالم غیر عالم کو بات کرنا حرام ہے. تو مبلغین چاہے کسی بھی دعوت کے ہوں، جو بھی مبلغ ہوں، ان کو پہلے کلیئر کرنا چاہیے کہ آپ سڑک چھاپ میں ہو، کس میں ہو، بیوقوف لوگوں میں ہو، کس میں ہو. آپ کیوں نہیں زبان کھول رہے؟ آپ لوگ زبان کیوں نہیں کھول رہے؟ کس کیٹیگری میں ہو آپ؟ یا کیوں نہیں کہتے کہ ہم اضعف الایمان والوں میں ہیں، ہم کمزور ایمان والوں میں ہیں؟ آج سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے علماء کو اپنا مقام و منصب سمجھنا پڑے گا. آج بریلی کے علماء جو ہے نا، رضوی لوگ، ساری دنیا میں برے بنے ہیں، اس لیے کہ سب کو برا کہتے ہیں. وہ لوگ وہی پکڑتے ہیں، وہی عیب بیان کرتے ہیں، وہی خرابی بیان کرتے ہیں، برے ہوتے ہیں. سب لوگ اچھے بنے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت والے ہی جو ہے نا نکیر کرتے ہیں نا ہر ایک کو، چاہے وہاں بھی ہو، اور کسی صحابی کے خلاف بولے، کسی اہل بیت نبوت کے خلاف بولے، یا شرعی مسائل میں کوئی گڑبڑ کرے. ہاں، یہ ہے کہ جو بولے گا پہلے اس کو اپنے عمل بھی درست کرنے چاہیے. چلیے، وَإِذَا رَأَيْتَ مِن سُلْطَانِكَ مَا لَا يُوَافِقُ الْعِلْمَ، جب تم اپنے بادشاہ سے کوئی ایسی چیز دیکھو جو علم کے موافق نہیں ہے، فَاذْكُرْ ذَلِكَ مَعَ طَاعَتِكَ إِيَّاهُ، تو اس کو بتا دو اس کی اطاعت کے ساتھ ساتھ. یعنی اس بادشاہ نے ایسی بات کہہ دی یا ایسا عمل کر دیا جو تمہارے علم کے حساب سے غلط ہے، جھوٹ ہے، یا ایسی کوئی بات ہے، یا بدعت والا کام ہے، ناجائز کام ہے، تو فوراً اس کو بتا دو یہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں نا، یا یہ جو کہا آپ نے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. تو اس کے ساتھ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ اطاعت کے ساتھ، اس کا مطلب ادب کے ساتھ، اظہار اطاعت کے ساتھ. یعنی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا باغی ہو گیا ہے. بادشاہ کو بھی نہی عن المنکر کرنا ہے. بادشاہ نے بھی منکر کا ارتکاب کیا تو اسے منع کیا جائے گا، ادب کے ساتھ کیا جائے گا، مقام و مرتبہ ہے اس کا. تو اسی لیے کہا کہ اپنی اس کی اطاعت کے ساتھ مع طاعتک ایہو، ہیں، دو چار جملے بول دو، ہیں، حضرت حضور بول دو، امیر المومنین بول دو، آپ کے مقام و مرتبے سے یہ مناسب نہیں ہے، آپ ایسا مت کریے. ہیں، تو آپ کے الفاظ یہ بتائیں گے کہ آپ اطاعت کے ساتھ جو ہے نا، کیونکہ وہ متولی والی ہے تو اس کی اطاعت تو بنتی ہے آپ کے اوپر بھی. تو میں آپ کی اطاعت ہی میں ہوں، لیکن آپ کے لیے بتانا ضروری ہے کہ یہ جو آپ نے کہا
یہ قرآن و حدیث کے خلاف، شریعت کے خلاف ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، آپ ایسا مت کریے۔ فَإِنَّ يَدَهُ أَقْوَىٰ مِن يَدِكَ، اس لیے کہ اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ سے مضبوط ہے۔ یعنی اے خلیل، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیا اور عزت نہیں دی اور اطاعت سے نکل گئے، تو پھر سمجھ لو کہ کل ہی جو ہے نا کیا ہونا ہے تمہارے ساتھ۔ تقول لہو، کیسے تم کہو گے، یوں کہو، انا مطیع لک فی الذی انت فیہ سلطان ومسلط علیہ، میں آپ کی اطاعت کر رہا ہوں، میں آپ کی بات مانتا رہوں گا، میں مطیع رہوں گا اس معاملے میں جس میں آپ سلطان ہیں اور جس میں آپ مسلط ہیں میرے اوپر، یعنی آپ کو میرے اوپر اقتدار حاصل ہے۔ دنیاوی امور میں جو بھی آپ کہیں گے سمعا وطاعتا، ہاں سرکار کا حکم ہے، ہم اطاعت کریں گے، ہم نے بیعت کی آپ کی، ہم ہر چیز میں، جنگ کے لیے کہیے، فلاں چیز کے لیے کہیے، جو بھی کہیں گے ہم کریں گے، لیکن یہ بات آپ نے خلاف شرع کہی ہے، یہ بات آپ کو ہماری سننی پڑے گی۔ غیر انی اذکر من سیرتک، علاوہ ازی، یعنی میں ہر معاملے میں آپ کی اطاعت کر رہا ہوں، علاوہ اس کہ میں نے آپ کی سیرت یعنی آپ کے کردار میں، آپ کے عمل میں ایسی چیز یاد آ رہی ہے مجھے، یا دیکھ رہا ہوں، ما لا یوافق العلم، جو علم کے مناسب نہیں ہے، فیضا فالتا ما سلطان مرتن، ایک بار بھی بادشاہ کے ساتھ ایسا کر دو گے نا، کفا کا تمہارے لیے کافی ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ چمچا نہیں ہے نا، یہ جو ہے نا علم کی قدر کر لیا، ان کا اذا واظبت علی، اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک بار کرنا، بار بار کرنے کے پیچھے یہ نہ سمجھ لے کہ پیچھے پڑ گیا، لِأَنَّكَ، اس لیے کہ جب تم اس پر مواظبت کرو گے، وَدُمْتَ، اور مسلسل کرتے رہو گے، لَعَلَّهُمْ يُقَهِرُونَكَ، ہو سکتا ہے تم کو وہ دبا لے جائے، فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ خَمْرٌ لِلدِّينِ، تو دین کا خمیازہ بکھر جائے گا، دین کا قلع قمع ہو جائے گا۔ فَإِذَا فَعَلَ، کیا ہے تمہارے نسخے میں، تو جب یہ تم ایک بار دو بار کرو گے، لِيُعْرَفَ مِنْكَ الْجَهْدُ فِي الدِّينِ وَالْحِرْصُ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ایک دو بار اس سے کرو، یہاں پہ کچھ سخت لگ رہا ہے کہ ایک دو بار کرو، بار بار نہیں، تاکہ تم سے دین میں جو ہے نا اہتمام اور امر بالمعروف کی حرص ظاہر ہو جائے، معلوم ہو جائے لوگوں کو، سلطان کو، سب کو، کہ دین کے معاملے میں جو ہے نا ہم ہلکے میں نہیں لیتے۔ جہد فی الدین، ہماری کوششیں، ہمارے تکلفات، ہمارے قصد و ارادہ، ہماری کوشش، ہماری مساعی دین کے معاملے میں یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی خلاف ورزی ہوگی تو ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اور امر بالمعروف کے معاملے میں ہم حریص ہیں، یہ بھی ظاہر ہو جائے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اب کر لیا ایک مرتبہ، ہو گیا کام، ظاہر ہو گیا کہ آپ کیسے ہو، پھر اگر آئندہ کیا اس نے، بادشاہ نے وہی کام جس سے تم نے منع کیا تھا پھر کیا اس نے، تو کیا کرنا ہوگا، فَادْخُلْ عَلَيْهِ بَعْدَكَ، اب اس کے پاس تنہائی میں جاؤ، فی دارہی، تنہائی میں جاؤ، دیکھو یہ لوگ سن نہیں رہے ہیں، خیریت کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ پھر اس نے کیا تو کیسے جاؤ، تم اس کے گھر پہ تنہا جاؤ اور اس کو دین کی نصیحت کرو، اور اگر مبتدع ہو تو مناظرہ کرو، مطلب اس کی دلیل اپنی دلیل، اس کی دلیل اپنی دلیل، بات کرو اس سے، کنوینس کرو اس کو، اور اگر سلطان ہے فذکر لک ما، فذکر لہ ما یحضرک من کتاب اللہ، اگر بادشاہ ہے تو اس کو، ہے بادشاہ، اس کی بات چل رہی ہے تو اس کو بات بتاؤ، یاد دلاؤ وہ کچھ جو تمہارے نزدیک حاضر ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، حضور کی سنت سے، یعنی قرآن و حدیث بتاؤ، تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے، اگر قبول کر لے تمہاری طرف سے بہت اچھی بات ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے محفوظ رکھے نا، ایسے لوگوں سے۔ موت یاد کرو، موت کو ہمیشہ یاد رکھا کرو، فاستغفر للاستاذ، اور اپنے استاد کی مغفرت کی دعا کیا کرو، اور جس سے بھی تم نے علم حاصل کیا اس کی مغفرت کی دعا کرو، وداوم علی التلاوتی، اور مسلسل تلاوت کیا کرو، واکثر من زیارت القبور، اب یہ کہ تلاوت بھی چھوٹ گئی لوگوں کی، واٹس ایپ پہ لوگ رہیں گے، تلاوت چھوڑ دیا، صبح صبح اٹھیں گے تو واٹس ایپ دیکھیں گے، فیس بک دیکھیں گے، شام میں بھی دیکھیں گے، تلاوت چھوڑ دیا ہے، سب نے تلاوت، صدر الشریعہ علی رحمہ کے بارے میں مشہور ہے کہ روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے، فقیہ، محدث، اتنے فتاوا ہاں لکھنے ہوتے تھے ان کو، مگر روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتے، تلاوت، محض تلاوت۔
ہم بھی تلاوت نہیں کرتے تھے جیسے سب لوگ ہیں، ہم بھی انہیں میں سے ہیں۔ ایک موقع پہ ایک صاحب نے ہم کو تنبیہ کی کہ ایک ہی صفحہ پڑھ لیا کیجیے، مجھے اچھا لگا ہے، کیونکہ تلاوت میں یہ مزاج بنا ہے نا کہ ایک پارہ پڑھیں گے، اور ایک پارہ پڑھیں گے 20-25 منٹ، تو اتنے میں تو کچھ اور ہو جائے گا۔ تو پھر ہم نے شروع کیا چلو ایک ہی رکوع پڑھ لیا کریں۔ تب الحمدللہ سالوں سے میں کر رہا ہوں کہ فجر بعد موقع رہا، اگر کہیں اور سفر وفر میں نہیں رہا تو قرآن پاک کھول کر کے ایک کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی رکوع، تو کبھی کبھی 3-4 رکوع پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں محافظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھے کام قبول کرنے کی ضرورت ہے، روزانہ تلاوت کرنا چاہیے، چاہے تھوڑا ہی ہو سکے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، اس سے چہرے کا نور بڑھتا ہے۔ اور ایک جگہ یہ روایت بھی موجود ہے کہ تلاوت کرو قرآن پاک کی اور تہجد کرو، پڑھو، تو اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، چہرے کا نور اور مقبولیت بڑھتی ہے، بہت سارا فائدہ ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے نا۔ تو امام صاحب فرما رہے وداوم علی التلاوت واکثر من زیارت القبور والمشائخ والمواد المبارکہ، اور قبور کی زیارت خوب کیا کرو، مشائخ اور برکت والے مقامات کی زیارت جایا کرو، خالی کمرے میں بند رہتے ہو، جایا کرو بزرگوں کی بارگاہ میں، مقدس مقامات پہ ذرا، ہاں، زیارتیں ہونی چاہیے۔ وَأَقْبَلْ مِنَ الْعَامَّةِ مَا يُعْرِضُونَ عَلَيْكَ مِنْ رُؤْيَاهُمْ، عام لوگ جو تم پر پیش کریں سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اپنے خواب، تو وہ سب سنو، اور سے سنا کرو۔ لوگ جو ہے نا خواب دیکھیں گے نا تو بیان کریں گے آپ کو عالم سمجھ کر کے، قاضی سمجھ کر کے، کچھ سنا کرو۔ وفی رؤیا صالحین، اور صالحین کے خواب، مسجدوں میں، منازل اور مقابر میں، ولا تجالس احد من اہل الہوا، اور گمراہوں کے ساتھ ہم نشینی مت کرو، گمراہوں کے ساتھ، اہل ہوا کے ساتھ مت بیٹھو، الا علی سبیل دعوت، مگر ان کو بلانے کی نیت سے، تم داعی ہو تو ان کو بلانے کی نیت سے چلے گئے، بات کرنے، مناظرہ کرنے یا سمجھانے الدین۔ ولا تکثر اللعب والشتم، زیادہ کھیل کود اور گالم گلوچ مت کرو، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ کم کرو، زیادہ مت کرو، کم کرو اسی لیے علامہ حموی نے کچھ لکھا ہے، یعنی یہ چیز تھوڑا بھی کرو گے نا تو زیادہ ہی ہے، وہ ایک مرتبہ گالی دے دو گے اگر، تو کیا ہے، زیادہ ہی ہے، کیونکہ زیادتی آپ نے کر دی۔ تو کھیل کود اور گالم گلوچ کے چکر میں مت پڑو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، جب مؤذن اذان دے تو فَتَأَهَّبْ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ، مسجد میں جانے کی تیاری کرو۔ اور اب تو سب لوگ سوئے رہتے ہیں، مسجد جب اذان دیتا ہے نا تو اور تگڑی نیند آتی ہے، اس وقت نیند میں مٹھاس بھی شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ شب ہے نا، یہ کہ شیطان آتا ہے، شیطان آتا ہے، بھاگتا ہے اذان کے بعد، اور پھر فوراً آتا ہے، سو جا سو جا سو جا۔ ہمارے بھائی لوگ جو ہے نا فجر میں سوئے رہتے ہیں۔ تو جب مؤذن آئے تو کیا کرو، اذان دے دو، مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کرو، کئی لا تتقدم علیک العامہ، تاکہ تم پر عام لوگ آگے بڑھ جائیں۔ دیکھیے امام صاحب کی بات، یہاں تو سرے سے مسجد ہی غائب ہے، حاضری ہی غائب ہے۔ امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی جاؤ تاکہ اگلی صف میں تم کو جگہ ملے، ایسا نہ ہو کہ عام لوگ اگلی صف میں رہیں اور تم پیچھے رہو، نہیں بول رہے ہیں۔ اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ لے علیننی منکم اولو الاحلام والنہا، اہل عقل و خرد جو ہے نا وہ مجھ سے قریب رہا کریں۔ تو پہلی صف میں ایسے لوگوں کو رکھا جاتا تھا کہ وہاں پہ استخلاف کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، یا نقل روایات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، وہ لوگ دیکھیں گے تو سب حضور کی باتیں بیان کریں گے، اور ان پڑھ لوگ یا عام لوگ کتنا سمجھیں گے، کتنا دیکھیں گے۔ تو اس لیے جو ہے آپ لوگ کیا کرو، جب اذان ہو تو تیاری۔ آج کل الٹا ہو گیا کہ سارے لوگ پیچھے بیٹھتے مسجد میں، آگے نہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ تم جلدی جایا کرو تاکہ عام لوگ تم سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ ولا تتخذ دارک فی جوار السلطان، اور اپنا گھر بادشاہ کے پڑوس میں مت بنانا، پھنس جاؤ گے، ہمیشہ اس کی خاطرداری کرنی، تمہاری عزت نہیں اسی کی عزت تم کو کرنی پڑے گی۔ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، وما رأیت علی جارک فاسترہ علیہ فإنہ امانہ، اپنے پڑوسی پر کوئی چیز تم نے دیکھ لی یعنی بری بات، تو اسے چھپاؤ،
کیونکہ وہ امانت ہے، تم نے دیکھ لیا تو امانت ہے، یہ نہیں کہ صدر پوشی نہیں کرو، اتک کرو۔ بلا تظہر اسرار الناس، لوگوں کے راز مت کھولا کرو، اور جو تم سے کسی معاملے میں مشورہ طلب کرے تو مشورہ دو وہ جو تم جانتے ہو، بما تعلم انہ یقربک الی اللہ تعالی، کہ ایسا مشورہ کہ جس سے تم اللہ کی بارگاہ سے قریب ہو۔ مشورہ ایسا دے دیا کہ تم اس کے خلاف جائے، کہیں یہ آگے نہ بڑھ جائے تو یہ خیانت والی بات ہو گئی، تو تم کو قربت کہاں سے ملے گی؟ میری وصیت جو ہے یہ قبول کرو، فإنک تنتفع بها فی اولاک و اخراک، تمہیں یہ فائدہ پہنچائے گی، تمہیں اس سے فائدہ ہوگا اپنی، ہاں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ اور اپنے آپ کو کس سے بچاؤ؟ بخل سے بچاؤ، اس لیے کہ فإنہ یبغض به المرء، به المرء یا یبغض به المرء، کہ اس سے جو نا انسان مبغوض ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نا بخیل چٹ ہے یہ، اس کے پاس جانے سے کیا فائدہ ہے؟ چائے بھی دے گا نا پھک پھک کے، اور تھوڑی سی چائے دے گا، اور بہت پوچھے گا 10 منٹ پوچھے گا چائے چاہیے کیا؟ اگر جلدی جانا ہو تو منع کر دوں میں، ہیں؟ اس لیے بعض جگہ پہ پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ کو رہنا کی جانا ہے؟ حضرت آپ آئے ہیں، آپ کو رہنا کی جانا ہے، آپ بتائیے، اگر رہیں گے تو پھر کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اتنا پوچھ لیں گے کیا پسند ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ دال پسند ہے، پوچھ لیں گے کیا پسند ہے آپ کو تو کہیں گے دال پسند ہے، چٹنی پسند ہے، بس، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہہ دیں گے گوشت پسند ہے تو پریشانی ہو جائے گی۔ بہرحال تو کیا کہہ رہے ہیں کہ بخل، فإنہ، جب اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ ولا تکو طمعا ولا کذابا ولا صاحب تخلیط، نہ لالچی بنو اور نہ کذاب جھوٹے بنو اور نہ خلط ملط کرنے والے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یا دینی باتوں میں خلط ملط التباس کرنے والے۔ بل احفظ مروتک فی الامور کلھا، بلکہ اپنی مروت کو ہر حال میں باقی رکھو، انسانیت کو، اخلاقیات کو، اور سفید کپڑے پہنا کرو تمام حالات میں۔ یہ جو ہے نا اچھے لوگوں کا لباس ہوتا ہے، اخیار کا لباس ہوتا ہے، جس میں کوئی گندگی ہوتی ہے تو پہلے ہی جھلک آتی ہے نا؟ تو ہر حال میں یہ جو ہے نا کس کو؟ قاضی اور مفتیان کرام کو، سب لوگ سفید کپڑے پہنیں گے تو لال والا کون پہنے گا؟ پیلا والا کون پہنے گا؟ چلے ٹھیک ہے۔ وزیر غنى القلب مدهنا من نفسك قلة حرص والرغبة في الدنيا، وازهر من نفسك الغنى ولا تزهر الفقر۔ ہاں، غنى القلب، دل کی بے نیازی کا ظاہر کیا کرو، دل کی بے نیازی کہ نہیں نہیں ہم کو نہیں چاہیے، نہیں کوئی مطلب نہیں، ایسا نہیں کہ دکھاؤ کرے بھوک بہت تیز لگی ہے، ہم کو وہ مٹھائی بھی اچھی لگتی ہے، وہ اچھی لگتی ہے، وہ بھی اچھی لگتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا آپ کا یہ رومال ہے نا بہت اچھا لگتا ہے، کسی گھر میں گئے آپ کا یہ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، کتنے میں لیے تھے؟ تو کہہ دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تحفے کے حاضر۔ تو دل کا استغنا ظاہر کیا کرو، مظہرن من نفس کا، ظاہر کرتے ہوئے اپنی طرف سے قلت حرص اور رغبت فی دنیا کی قلت، یہ حرص میں نہیں ہے میرے اندر، اور دنیا میں رغبت بھی میرے اندر نہیں ہے، ہاں۔ وَأَظْهِرْ مِن نَفْسِكَ الْغِنَىٰ، اور اپنی ذات سے غنا ظاہر کرو، ہم محتاج نہیں ہیں۔ وَلَا تُظْهِرْ الْفَقْرَ، اور فقر ظاہر مت کیا کرو، وَإِن كُنْتَ فَقِيرًا، اگرچہ تم فقیر ہو مگر پھر بھی فقر مت ظاہر۔ یہ بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں، اس کو نوٹ کر لینا چاہیے تاکہ آدمی جو ہے نا یہ وَكُنْ ذَا ہمت، اور ہمت والے بنو، بزدل مت بنو۔ ہمت سے مطلب ہے کہ اچھے اچھے کام کرنے کا حوصلہ، حوصلے والے، با حوصلہ، خود اعتمادی اور با حوصلہ اور ہمت اور جرت والے۔ فإن من ضعفت ہمته ضعفت منزلته، کہ جس کی ہمت کم ہوتی ہے اس کا مقام و مرتبہ بھی کم ہوتا ہے۔ جب راستے میں چلو تو یمین و یسار مت دیکھو، جی، بل داو من نظر الی الارض، ہمیشہ زمین کی طرف نظر کرو، یہ سب یہ سیکھو، ادھر ادھر نہیں۔ ہاں ہاں، دوا لینے جانا تو دیکھ لو میڈیکل ہے کہ نہیں ہے، دوا لینے جانے سے نیچے زمین، اور چلے گئے چوراہے تک، وہاں سے واپس آ گئے، حضرت کوئی دکان ہی نہیں تھی، دکان دکھی نہیں، کیوں؟ کچھ دیکھا ہی نہیں میں نے، اس لیے کہ امام صاحب کی وصیت ہے،
بھائی جب کچھ لینے جانا ہے تو دیکھ لو یمین و یسار ہے کہ نہیں ہے. لیکن آپ کہیں جا رہے ہو تو یہ التفات کرنا یمین و شمال کیا مطلب ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو، ہے نا، اور زمین نظریں جھکی جھکی چلے جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتَ الْحَمَّامَ، جب حمام میں داخل ہو تو فَلَا تُسَاوِي النَّاسَ فِي أُجْرَةِ الْحَمَّامِ وَالْمَجْلِسِ، تو حمام کی اجرت میں لوگوں سے مول بھاؤ مت کرو، اور مجلس میں یعنی بیٹھنے کا ٹائم، بیٹھنے کے معاملے میں اور حمام کے معاملے میں، یعنی بل ارجح علی ما تعطي العامة لتظهر مروتك بينهم فيعظمونك، بلکہ جو عام لوگ دیتے ہیں اس سے بڑھا کر دو، تاکہ لوگوں کے درمیان تمہاری مروت ظاہر ہو جائے اور پھر وہ تمہاری عزت دیں، تم کو عزت دیں، ہے نا، تمہارا احترام کریں. اصل میں یہ سب ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں. آج کل جو ہے نا، پہلے بھی حمام ہوتے تھے ہر گھر میں، کھانا گرم پانی کا انتظام نہیں تھا، پانی کا مسئلہ تھا، تو حمام بنتے تھے، پبلک واش روم، وہاں پیسے دے کر کے لوگ جائیں گے نہانے علاقے میں. تو آج بھی اگر پبلک واش روم ہے، اگر جاتے ہو آپ کہیں جو ہے نا ریلوے اسٹیشن وغیرہ پہ، تو اس میں 10 روپیہ 5 روپیہ، 10 روپیہ 5 روپیہ، تو 5 روپے والے سے کہیں بھائی 4 روپیہ لے لو، 2 روپیہ لے لو، ہے 10 روپیہ والے سے کرے 5 روپیہ میں کام چلا دو. کون سا کار اس ایسے بول بھاؤ مت کرو، یہ ہلکی پھلکی چیزیں ہیں، ہے نا. تو حمام کی اجرت میں مول بھاؤ مت کرو، بلکہ کرنا کیا چاہیے، آپ کا مقام و مرتبہ منصب بڑا ہے، عام لوگ جتنا دے رہے ہیں نا، 10 10 دے رہے ہیں، آپ 20 دے کے جاؤ، تو لوگ جو ہے نا آپ کو، لوگوں پر آپ کی ہیبت بیٹھے گی. ولا تسلم الامتعۃ الى الحائک وسائر الصناع، اور اپنے مال و متاع کسی حائک جولاہا، جو کپڑے بنتا ہو، کپڑے تیار کرتا ہو، یا دیگر کوئی صناع، اس کو مت حوالے کرو. بل اتخذ لنفسک ثقۃ یفعل ذلک، بلکہ اپنے لیے کوئی ایسا معتمد تلاش کرو جو تمہارے لیے کام کرے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنا سامان دینے کے لیے بھی بطور ودیت ہے، بتایا نہیں تفصیل، تو اس میں بھی ایسے لوگوں کی طرف مت جاؤ جو جو مطلب کاریگری کے ذریعے مال، کاریگری میں کیا ہوتا ہے، کام جو کرتے ہیں تو اس میں مزاج بہت نیچلا بن جاتا ہے. مزدور پارٹی جو ہوتی ہے نا، ان کی کفو میں یہی سب ہوتا ہے، کفو میں اس کا لحاظ اور کہیں لحاظ نہیں ہوتا. تو اس میں کیا ہے کہ جو محنت کے کماتا ہے نا، اس کی سوچ بھی وہیں تک ہو جاتی ہے. اینٹ ڈھو ڈھو کر کے کمائے گا، گندگی گارا نکال نکال کمائے گا، محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، تو اس کو دن بھر محنت کرے گا نا، تو 500 روپے ملے گا، ہے نا. تو صناع، کاریگر، حائق، کسی بھی فیلڈ کا کاریگر، عام طور پہ جو کام کر کر کے ہاتھوں سے مزدوری کر کے کام کرتے ہیں نا، تو ان کے اجرت بھی کم ہوتی ہے، ان کا مقام و مرتبہ بھی کم ہوتا ہے، ان کی سوچ بھی کم ہوتی ہے، ان کا مبلغ علم اور مبلغ فکر جو ہے نا، سب کیا ہوتا ہے، بالکل ہلکا ہوتا ہے. تو پھر ایسے لوگوں کے آپ حوالے کر دو گے تو سوچ لو کیا ہوگا. جی. ولا تما کسب الحبات والدوانیق ولا تزن الدراہم بل اعتمد علی غیرک، اور حبات و تبانیق والی مول بھاؤ مت کیا کرو، ایک پیسہ کم کر دو، ایک پیسہ کم کر دو. 5 روپے میں کہہ رہا ہے 5 روپیہ، 4 روپے 95 پیسہ لے لو. اگر پھر لینے گئے 12,000 کی ہے تو کہا کہ 11,999 لے لو، نہیں لیں گے، نہیں لے لو، 1 روپیہ کم کر دو، 10 روپیہ کم کر دو. ارے تو جب مول بھاؤ کرنا ہو تو قاعدے سے نہ کرنا چاہیے کہ 10,000 والا 12,000 والا 10,000 میں دو، 11,000 میں دو. نہیں کر رہا ہے کم تو کہے گا چلو بھائی 10 ہی، کچھ بات تو رکھو، 10 ہی روپیہ کم کرو، 1 ہی روپیہ کم کرو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑوں کو بڑا بن کے رہنا چاہیے. یہ کیا ایک حبہ اور ایک دانق، کچھ بڑا چکر میں پڑے ہوئے ہو آپ، بعض چکروں میں پڑے رہتے ہیں، ہم کو زیادہ لینا ہے اور کم دینا ہے، تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالیں گے نا کہ 5 روپیہ نہیں ہے، چلو 40 روپیہ لے لو. کہاں سے رہا ہوں 5 روپیہ نہیں، اور وہ دے رہا ہے تو کہیں گے اس میں سے ایک تھوڑا سا گلوا، ہمارے یہاں گلوا، اسی میں گلوا بولتے ہیں، چاول لے رہے ہیں تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا اٹھا کے تھوڑا سا بڑھا دو. تو یہ نیچ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. حبات و توانیق میں
اور دراہم خود وزن مت کرو، بل اعتمد علی غیری کا، بلکہ لوگوں پر اعتماد کرو. کوئی اور کر دے، ارے تم کر دو، چلو تم وزن کر لو، تم گن لو. وحقر الدنیا المحقر عند اہل العلم، جو دنیا اہل علم کے نزدیک حقیر ہے اس کو حقیر ہی سمجھو، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ دنیا سے بہتر ہے. وَوَلِّ أُمُورَكَ غَيْرَكَ، اور اپنے کاموں کو کسی اور کو دے دو. لِيُمْكِنُكَ الْإِقْبَالُ عَلَى الْعِلْمِ، تاکہ تمہیں علم پر توجہ کرنے پر وقت مل جائے. اپنا کام دھندا جو نا کسی اور کو دے دو. کیا؟ ہاں، یہ پلاننگ زبردست ہونی چاہیے. ہاں، امام صاحب بھی نا کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ نوکر رکھے ہوں گے کہ وہ کاروبار کریں گے، لین دین کریں گے، اور توجہ امام صاحب کی رہے گی اس پہ، پھر علم پہ لگے رہیں گے. فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْفَظُ لِحَاجَتِكَ، تو اس سے جو ہے نا تمہاری حاجتوں میں زیادہ حفاظت رہے گی. وَإِيَّاكَ أَن تُكَلِّمَ الْمَجَانِينَ، پاگلوں سے بچنے، بات کرنے سے بچو. اور جو مناظرے کے اصول نہیں جانتا ہو اور حجت کا طریقہ نہ جانتا ہو اہل علم میں سے. وَالَّذِينَ يَطْلُبُونَ الْجَاهَ، اور جو جاہ و منصب کے متلاشی ہوں وہ آئیں گے بات کرنے، مناظرہ کرنے، تو وہ تم کو نیچا دکھانے چاہیں گے، طلب حق کے لیے نہیں آئیں گے. وَيَسْتَغْرِبُونَ بِذِكْرِ الْمَسَائِلِ، اور عجیب و غریب مسائل پیش کریں گے لوگوں کے درمیان. فَإِنَّهُمْ يَطْلُبُونَ التَّخِيلَ لَكَ، وہ چاہیں گے کہ تم ذلیل ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ مناظرہ مت کرو. وَلَا يُبَالُونَ مِنْكَ، تمہاری پرواہ بھی نہیں کریں گے. وَإِنْ عَرَفُوكَ الْحَقَّ، اگرچہ تم کو سمجھتے ہوں کہ کیا ہے، حق پر ہے، مگر وہ جاہ و منصب کے متلاشی ہیں، اس لیے تم ان سے بچ کر. وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ قَوْمٍ، کے بعد بڑی قوم پر جب آؤ، فَلَا تَرْفَعْ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يَرْفَعُوكَ، تو ان پر برتری مت دکھاؤ جب تک کہ وہ تمہیں برتری نہ دے. ان پر برتری مت دکھاؤ، ایسے لوگوں پہ جاؤ گے نا تو ذلیل کر چھوڑیں گے. کَيْ لَا يَلْحَقَ بِكَ مِنْهُمْ أَذِيَّةٌ، تاکہ تمہیں ان سے اذیت نہ پہنچے. وَإِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ، اور جب کسی قوم میں ہو، فَلَا تَتَقَدَّمْ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ، تو ان پر امامت مت کرو نماز کی. مَا لَمْ يُقَدِّمُوكَ عَلَىٰ وَجْهِ التَّعْظِيمِ، جب تک کہ تم کو تعظیم کے طور پہ، تمہاری عزت افزائی کے طور پہ تمہیں آگے نہ بڑھائیں. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو میزبان ہے وہ امامت کا زیادہ حق رکھتا ہے. زبردستی اچھل کر کے محراب میں مت چلے جاؤ. وَلَا تُدْخُلِ الْحَمَّامَ وَقْتَ الظَّهِيرَةِ وَالْغَدَاةِ، ظہر کے وقت اور صبح کے وقت حمام میں مت جاؤ، یہ اس وقت کی کوئی خاص صورتحال ہو سکتی ہے. وَلَا تَخْرُجْ إِلَى النَّظَّارَاتِ وَلَا تَحْضُرْ مَظَالِمَ الْمُسْلِمِينَ مَظَالِمَ الصَّلَاطِينَ، ہاں نظارات کی طرف مت جاؤ. نظارات سے ہو سکتا ہے مراد منظر، گھومنے پھرنے کی جگہ، پارک میں ادھر ادھر منظر دیکھنے، لوگ عام لوگ جاتے ہیں، تم بھی وہاں جاؤ گے تو آپ کی طرف. اور سلاطین جب ظلم کریں تو ان کے مظالم کے وقت وہاں موجود مت رہو. غلط تو کرتے ہیں سلاطین، وہاں مت رہو. الا اذا عرفت، مگر جب کہ تمہیں پتا ہو کہ انک اذا قلت شیئا ينظرون علی قولک بالحق، کہ اگر تم کچھ بولو گے تو لوگ جو ہے نا تمہیں حق بات کہنے پر اتاریں گے، اس حق بات رکھنے کا مقام دیں گے. یعنی تم امر بالمعروف کر سکتے ہو، نہیں یعنی منکر کر سکتے ہو، تمہیں بولنے دیا جائے گا، تمہاری بات سنی جائے گی، تب بادشاہ کی ہر نشست میں رہو، ہے نا، یا مظالم والی نشست میں کہ روک سکو. فَإِنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا مَا لَا يَحِلُّ، اس لیے کہ اگر انہوں نے ایسا کام کیا جو حلال نہیں ہے، وَأَنْتَ عِنْدَهُمْ، تم وہیں پر ہو، تو کیسا ہو سکتا ہے، ربما لا تملک منہم لا تملک منعہم، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ان کو روک نہیں سکو گے. وَيَظُنُّ النَّاسُ أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ، اور لوگ سمجھ لیں گے کہ تم چونکہ خاموش تھے تو وہ حق تھا، جو ہوا تھا وہ حق تھا. لِثُبُوتِ کا، تمہاری خاموشی کی وجہ سے، فیما بینہم، وقت الاقدام علیہ، جب اس پر پیش رفت کی گئی، پیش قدمی کی گئی، اس وقت تم خاموش تھے، اس کا مطلب یہ بات صحیح تھی. اسی لیے جناب لوگوں کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے، سب سے بڑی دلیل، کہ آپ ہی صرف مولانا صاحب ہیں، اتنے لوگ تو ہیں، کوئی تو بولتا نہیں ہے. پہلی مرتبہ کہیں امام صاحب بن کے گئے اور کوئی غلط کام دیکھا آپ نے اور نکیر کیا، تو کہیں یہ کون سے امام صاحب ہیں، اتنے لوگ بڑے بڑے آئے، کوئی کچھ بولا نہیں، اور آپ جناب یہ تو نئی نئی بات لے کے آ رہے ہیں. یہی دلیل عوام کی سب سے بڑی ہوتی ہے کہ کسی نے تو کہا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا، آپ کہہ رہے ہیں، پہلی مرتبہ ہم سن رہے ہیں، اس کا مطلب پہلوں نے سنایا ہی نہیں. تو لوگ جو ہے نا علماء کے سکوت کو دلیل بناتے ہیں. اس لیے بھی کہہ رہا ہوں رد بہت ضروری ہے. کم سے کم ایک بار امام صاحب نے تو کلیئر کر دیا نا کہ ہاں بار بار بول رہے ہیں، اپنا مزاج بتا دو،
اپنی حقانیت بتا دو، ہے نا، یہ سب بتا دو، کم سے کم ایک بار دو بار کہہ دیں، پھر یہ کہ نہیں مان رہے تو نہیں بول رہے ہیں، ظاہر تو ہو جائے۔ اس لیے اگر خاموش رہو گے تو لوگ اس کو حق سمجھیں گے۔ وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ فِي مجلس العلم، مجلس علم میں غضب کا اظہار کرنے سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ وَلَا تَقُصَّ عَلَى الْعَامَّةِ، اور عام لوگوں پر قصہ کہانی مت کہا کرو، اس لیے کہ قصہ کہانی کہنے والا لا بد له ان یکذبا، کی جھوٹ بولتا ضروری ہے، ضرور جھوٹ بولتا ہے، یعنی عموماً۔ اور یا پھر یہ کہ قصہ کہانی سے مراد گڑی ہوئے افسانے ہیں، تو وہ تو پورا کا پورا جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک رانی تھی، اس کے دو وزیر تھے، ہے نا، ایک بکری تھی، ایک کبوتر تھا، ایک ایسا تھا، ایک ویسا تھا، تو بڑی بھی باتیں ہوتی تھی، جھوٹ کی ہے سب ہے، شروع سے لے کے آخر تک وہ بڑی بھی چیز ہے۔ تو لوگوں کے سامنے قصہ کہانی مت بیان کرو کہ خاص جو ہے نا وہ قصہ گو، وہ ضرور جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ، اور جب تمہیں مجلس لینا مقصود ہو کسی اہل علم کا، فَإِنْ كَانَ مجلس فقہ، فقہی مجلس و فحضر بنفسك، تو خود ہی حاضر ہو اور اس کو یاد دلاؤ، ما تعلمہ، جو تم جانتے ہو، ورنہ چھوڑ دو۔ کئی لا یغتر الناس بحضورک، تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں تمہاری موجودگی سے، فیظنون انہ علی صفت من علم، تو سمجھنے لگے کہ وہ بھی کسی علم والا ہے، ولیس هو علی تلک الصفت، اور وہ اس صفت پر نہیں ہے۔ اچھا یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھ میں آ رہی بات، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی اور کے لیے مجلس علم مقرر کرنا چاہو، اتخاذ مجلس لأحد من اہل العلم، کسی اور کے لیے حلقہ درس ہے، حلقہ مجلس مقرر کرنا ہو، تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فقہی مجلس کی بات ہے تو کسی اور کے لیے مت کرو، تم خود وہاں پہ اس کی قیادت کرو، تم خود وہاں پہ مسند پہ بیٹھو اور لوگوں کو بتاؤ، اور لوگوں کو وہ بتاؤ، ہاں، جو تم جانتے ہو۔ اور اگر خود نہیں کر سکتے وہاں پہ اور کسی اور کے لیے نشستگاہ بنائی بھی ہے، تو وہاں مت حاضر ہو، خود کر سکو تو حاضر ہو، ورنہ کیا ہوگا کہ تم اس کی مجلس علم میں حاضر ہوگے اور کچھ چیزیں جانتے ہو، کچھ چیزیں نہیں جانتے یا نہیں بتا سکتے، تو کیا ہوگا، لوگ دھوکہ کھائیں گے تمہاری موجودگی کی وجہ سے، سوچیں گے کہ اتنے بڑے عالم موجود ہیں یہاں پر، ان کی موجودگی میں یہ مسند پہ بول رہے ہیں، اس کا مطلب ان کا مقام علم بہت بلند ہے، اور جو بھی یہ بول رہے ہیں یہ سب صحیح بول رہے ہیں کیونکہ عالم موجود نہیں ہے، حالانکہ وہ صفت علم پر نہیں ہے، تو دھوکہ ہوگا۔ اور یہ بہت ہوتا ہے، اسی لیے بتا رہا ہوں میں نا کہ بہت ضروری اس زمانے میں ہے نا وہ تغیر منکر، بہت مقام، اسٹیج پر تقریر کرنے والا زوردار تقریر کر کے چلا گیا اور آپ بیٹھے میں نہیں بول رہے ہیں، سب کے لیے سند ہو گئی کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، فوراً یہی دلیل ہے، فلاں نے تو کچھ نہیں کہا، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ اتنے لوگ اسٹیج پر تھے، کوئی نہیں کچھ بولا، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ تو سب کے لیے آپ کی خاموشی سند بنتی ہے نا۔ سب سے بڑی دلیل یہی ہے، میں بول رہا ہوں آپ کو، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک علماء کی دلیل ہوتی ہے قرآن و حدیث، اور ایک پبلک کی دلیل ہوتی ہے علماء کا سکوت، کہ اب تک کسی نے نہیں کہا، آپ کہہ رہے سب جگہ یہ آپ جاؤ دیکھو گے کسی نے تو نہیں کہا، یہی سب سے بڑی دلیل ان کی، ہر غلط کا کام کرتے رہیں گے، کوئی منع نہیں کیا تو سند مل گئی کہ سب صحیح ہے جی۔ وَإِنْ كَانَ يُصْلُحُ لِلْفَتْوَىٰ فَاذْكُرْ مِنْهُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا، اور اگر وہ فتویٰ دینے کے لائق ہے تو اس کو بتا دو، اور ورنہ پھر نہ کرو۔ وَلَا تَقْعُدْ لِيُدَرِّسَ الْآخَرُ بَيْنَ يَدَيْكَ، یوں نہ بیٹھو کہ کوئی اور تمہارے سامنے درس دے، بل اترک عندہ من اصحابک، بلکہ اس کے پاس اپنے اصحاب یعنی اپنے تلامذہ میں سے کسی کو بھیجو، یخبرک بکیفیت کلامی و کمیت علم ہی، تاکہ وہ آ کر کے تمہیں بتائے کہ فلاں مدرس جو بیٹھے درس دے رہے تھے انہوں نے کتنا بولا اور ان کی علم کی کیفیت اور کمیت کیا ہے۔ تم وہاں مت بیٹھو کہ اگر وہ علم والا نہیں ہوا تو سند مل جائے گی لوگوں کو کہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، اس کا مطلب مستند ہے وہ، بلکہ کسی اور طالب علم کو بھیجو تاکہ وہ آ کر کے تمہیں بتائے کہ وہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہاں گئے؟ ولا تحضر مجالس الذکری، اور ذکر کی مجلسوں میں حاضر مت ہونا،
او من یتخذ مجلسا واعظ بجاہ کا، اور واعظ کی مجلس میں جو واعظ کی مجلس اختیار کرے تمہارے جاہ و مقام کی وجہ سے، وہ تزکیت کا لہو، اور چونکہ تم اس کا تزکیہ کرتے رہتے ہو، اس کی تعریف کرتے رہتے ہو، اس وجہ سے تو ایسی مجلس میں نہ جانا۔ ایسی مجلس میں، واعظ کی مجلس میں جس میں جا کر کے تم اس کی تعریف کرتے رہتے ہو اس کی، تو ایسی مجلس مت جانا کہ وہ اسی لیے کرتا ہے کہ تم آ کے اس کی تعریف کرو۔ آج کل جلسوں میں یہی سب ہوتا ہے، ایسی لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پوری ٹیم بنتی ہے نا، فلاں مقرر کو بلانا ہے، فلاں ناتخواں کو بلانا ہے، فلاں ناظم اجلاس کو بلانا ہے، وہ ٹھیک تعریف کرتا ہے، وہ نعرہ لگواتا ہے، ایسے ایسے کرنا ہے، سب گڑبڑ سڑبڑ چل رہا ہے دنیا میں۔ بل وجہ اہل محلتک وعامتک الذین تعتمد علیہم مع واحد من اصحابک، بلکہ اپنے اہل محلہ کو متوجہ کرو اور عام لوگوں کو جن پر تم اعتماد کرتے ہو، اپنے اصحاب یعنی تلامذہ میں سے کسی ایک کے ساتھ بیٹھا دو، جاؤ میں فلاں کو بھیج رہا ہوں، میں ان سے تم مجلس سے بات مقرر کرو۔ وفوض امر المناکح الی خطیب ناحیتک، اور نکاح وغیرہ کے معاملات جو ہے نا اپنے علاقے کے خطیب جو امام ہیں جمعہ کے، ان کو حوالے کر دو، آپ مت بڑھو اس میں۔ یوں ہی نماز جنازہ، عیدین وغیرہ نماز وغیرہ سب انہیں کے حوالے کرو، عزت دو ان کو۔ ولا تنسنی من صالح دعائک، امام صاحب اتنی باتیں کہنے کے بعد فرمانے کہ تم اپنی مقبول دعاؤں میں مجھے مت بھول جانا، اپنی اچھی اچھی دعاؤں میں مجھے نہیں بھولنا۔ وقبل هذه الموعظة منی، اور یہ واعظ و نصیحت میری طرف سے قبول کرو، میں تو وانما اوصیک لمصلحتک ومصلحت المسلمین، تمہاری بھلائی اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے میں وصیت کر رہا ہوں۔ انتہا، پوری وصیت مکمل ہو گئی جی۔ اب اس میں سے کسی کو کوئی بات پسند ہو تو اس کو ڈالا کرو اپنے سوشل میڈیا پر یا اپنے اسٹیٹس پہ، جہاں بھی جیسے بھی لوگوں تک پہنچا سکتے ہو۔ آخر میں کیا ہے؟ وفی آخر تلقیح المحبوبی قال الحاکم الجلیل، تلقیح المحبوبی کے آخر میں لکھا ہے کہ حاکم جلیل، حاکم جلیل سے لگتا ہے مراد ہے امام حاکم صدر شہید جو کافی کے مصنف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نظر تو فی ثلاث مئات جزء مثل الامالی و نوادر ابن سماع حتما انتقیت کتاب المنتقى، ہے یہ میں نے 300 جلدیں دیکھی ہیں، 300 اجزاء دیکھے ہیں، امالی اور ابن سماع کے نوادر جیسے فقہ کے مجموعے دیکھے ہیں، یہاں تک کہ انتقیت، میں نے کتاب المنتقى جو ہے نا اس سے اخذ کیا، اس کا خلاصہ تیار کیا، منتقى المنتقى بھی امام حاکم کی۔ وقال، اور فرماتے ہیں ہی نہ ابتلیہ بمحنت القتل، جب وہ قتل کی آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے مرو میں ترکیوں کی طرف سے، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہادہ جزاء من آثرت الدنیا، من آثرت دنیا علی الآخرہ، یہ بدلہ ہے اس کا جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ والعالم متى اخفى علمه وترك حقه خف عليه ان يمتحن بما يسوءه، عالم جب اپنا علم چھپائے اور علم کا حق چھوڑ دے ادا کرنا، تو اس پر اندیشہ ہے کہ کہیں ایسی چیز سے آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے جو اسے بری لگے۔ یہ خود بتایا انہوں نے، اور خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ ہاں، یہ اپنی عاجزی اور کے طور پر، ورنہ بہت مقام تھا، یہ فقیہ جلیل تھے۔ وکیلا کانا سو، اور اب پتہ نہیں کیوں انہوں نے اس بات کا ذکر یہاں آخر میں کر دیا ہے، آخر میں اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے تاکہ موڈ فریش رہے۔ امام حاکم صدر شہید، وکیلا کانا، ان کو جو ہے ان کے قتل کا معاملہ ہوا، جو ہے شہید بولتے ہیں، اس کا سبب یہ ہوا کہ لما رہا فی کتب محمد، جب امام محمد کی کتابوں میں انہوں نے مطالعہ کیا، دیکھا مقررات و تطویلات، فرسہا، تو اس کو کچھ لے لیا، کچھ لیا اس میں سے، وحذف مقرر رہا، مقرر مسائل حذف کر دیے، وہی تو کافی ہے نا خلاصہ اس کا۔ تو امام محمد کو رحمہ اللہ کو انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا، تو انہوں نے کہا لما فعلت ھذا بکتبی، میری کتابوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا تم نے، بعض چھوڑا بعض لیا، بعض چھوڑا بعض لیا۔ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ فقہا جو ہے نا اس زمانے میں سست ہو گئے ہیں، اور اب طلبا تو بہت مہا سست ہو گئے کے بارے میں بول رہے ہیں کہ کیا ہو گئے ہیں، فحذفت المقرر وذکرت المقرر،
تو مقررات کو میں نے حذف کر دیا، اور جو مقرر یعنی ثابت ہے اور بار بار آ رہا ہے، اس کو میں نے ذکر کیا تسہیلاً، وہ فقہا پر آسانی کرنے کے لیے، فغاضبہ، تو خواب میں وہ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قطع کرے جیسا کہ تم نے میری کتابوں کو قطع کیا۔ تو ترکیوں کے ساتھ وہ مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ دو درختوں کے سرے پر ان لوگوں نے رکھا اور دو ٹکڑے کر دیے رحمہ اللہ۔ یہ شہادت کا واقعہ ہوا، پتہ نہیں تفصیل بہت مختصر دی، دینا تھا تو پورا دینا۔ یہ علامہ ابن نجیم مصری کی جو کتاب ہے نا، یہ البحر الرائق لکھنے کے دوران بیچ بیچ میں ہے نا، اس لیے میں نے کبھی بتایا تھا اور اب بھی بتا رہا ہوں، جگہ جگہ علامہ حموی نے گرفت کی ہے نا، یہ عبارت میں خلل ہے، عبارت میں یہ ہے، چھوٹ گیا، تقید ضروری تھی، قید نہیں بیان کی، مطلق لکھ دیا، وغیرہ وغیرہ، غیر مرجو مسئلہ لکھ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ 7 فنون کی تکمیل، البحر الرائق لکھنے کے دوران انہوں نے سائٹ سے یہ کام کیا تھا، ہے نا۔ اس لیے جو شان و شوکت ان کی اپنی کتاب کو مہذب کرنے میں کیا بول رہا ہوں، ترتیب دینے میں، یہ جو ہے نا، جو انداز ان کا البحر الرائق میں ہے وہ انداز نہیں، فن زبردست ہے، جزیات اخذ کر کے لکھے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کتاب کے مسائل جو کچھ ذکر کیا اس کی تہذیب ہے نا، اور ترتیب، تو وہ پوری محنت انہوں نے کی ہے کس میں، البحر الرائق میں، کہ کہیں پر حرف رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، اسی سے ان کی جولانیت کا اندازہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے البحر الرائق تھا۔ ٹھیک، تو چلیے، تم الکتاب والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وله الفضل والمنۃ فی الاولی والآخرہ، کتاب آج مکمل ہو گئی الحمد للہ، ٹائم زیادہ ہو گیا۔